عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بعض امور پر اتفاق کر لیا گیا اور بعض پر مزید مشاورت اور قانون سازی سے متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں سیاسی جماعتوں، حکومت پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، بتائیے گا عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان کیا طے ہوا ہے اب؟ جی بالکل، حکومتی ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے سنو نیوز کو بتایا گیا ہے کہ بعض امور پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور بعض پر مزید مشاورت اور قانون سازی سے متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اس کمیٹی میں سیاسی جماعتیں، حکومت پاکستان کے نمائندے اور اس کے علاوہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کی جانب سے وضاحت پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اس کمیٹی میں سیاسی جماعتیں، حکومت پاکستان کے نمائندے اور اس کے علاوہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مہاجر ممبران اسمبلی کو کابینہ سے الگ کرنے اور ان کے ترقیاتی فنڈز بند کرنے کے حوالے سے اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ البتہ ان کی تعداد میں کمی یا خاتمے یا طریقہ انتخاب میں تبدیلی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی میں ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اشرافیہ کی مراعات کو کم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے کے حوالے سے بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں کا معیار سابق وزراء اعظم اور صدور کی مراعات میں کسی قدر کمی کی جائے گی، اس کا حتمی فیصلہ بھی یہ کمیٹی ہی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی نیلم جہرم سمیت جو دیگر ہائیڈرل پروجیکٹس تھے ان کے حوالے سے جو امور ہیں وہ بھی اس اعلیٰ سطح کمیٹی میں طے کیے جانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو حالیہ لانگ مارچ اور احتجاج کے دوران جاں بحق ہونے والے نہتے شہری تھے ان کے ورثاء کو معاوضہ ادا کیے جانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کو فوری طور پر ابھی کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس سے گزشتہ جو 5 دن کی ویڈیوز تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا خدشہ ہے، جس سے رد عمل ہوگا اور مذاکراتی عمل جو کہ اس وقت بھی جاری ہے سبوتاژ ہونے کا احتمال ہے۔ اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری ہونے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد جو انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز ہیں وہ بحال کر دی جائیں گی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور ابھی بھی جاری ہے اور جلد ہی اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ جی اچھا غزالہ، یہ کہیے گا کہ اس اہم میٹنگ میں کون کون سے اہم شخصیات موجود تھیں اور اعلامیہ کب تک جاری ہوگا؟ دیکھیے، حکومتی جو کمیٹی یہاں سے گئی تھی اس میں بہت سارے حکومتی جو وزراء تھے وہ شامل تھے۔ انہیں بھیجا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی مداخلت، اور پھر ان کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں طارق فضل چودھری شامل تھے، جس میں احسن اقبال شامل تھے، اور اس کے علاوہ دیگر اہم متعدد لوگ تھے اس میں شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ اسی میں ہی پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی شامل تھے۔ آزاد کشمیر کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے اراکین بھی ان مذاکرات میں شامل ہیں۔ مذاکرات کا پہلا دور ہوا جس کے بعد جو طارق فضل چودھری ہیں جو کہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹاک بھی کی گئی اور انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ اس وقت بھی مظفر آباد میں جاری ہے، تاہم ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ تصدیق کی ہے، یہ بتایا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں، اور جیسے ہی جو اس حوالے سے جو ٹی آر اوز ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے، کمیٹی کے حوالے سے کچھ حتمی طور پر سامنے آ جائے گا، اس کے بعد باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم اعلامیہ کب جاری کیا جائے گا یہ کچھ کہنا اس لیے قبل از وقت ہے کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو کہ اعلامیہ باقاعدہ میڈیا پر جاری کرنے یا اس حوالے سے کوئی بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے طے کی جائیں گی۔ بہت ساری ایسی جزیات ہوں گی جو کہ طے کی جائیں گی، اور وہ طے کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، دونوں اطراف کے لوگ موجود ہیں اس وقت بھی مذاکرات میں، تو جیسے ہی یہ سارے ٹی آر اوز طے کر لیے جائیں گے، جیسے ہی جو اس کی جزیات ہیں ان پر باقاعدہ تمام معاملات پر بات کر لی جائے گی، طے کر لیا جائے گا، اس کے بعد اس کے لیے ایک اعلامیہ جاری ہوگا، اور پھر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یا جس طرح سے اعلامیہ جاری ہوتے ہیں مذاکرات کے وہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم حکومتی ذرائع نے اعلیٰ حکومتی ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ جو حکومتی کمیٹی ہے ان کے درمیان اور جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں۔ اچھا غزالہ، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان معاملات اس وقت طے کر لیے گئے ہیں، اگر معاملہ طے ہو گیا ہے تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو اگر یہ معاملہ طے ہو گیا تھا تو دوبارہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں؟
देखें, ये दोबारा मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात के दौर हैं। मुज़ाकरात कल रात से शुरू हैं, उसके बाद आज मुज़ाकरात का एक सुबह दौर हुआ, उसके बाद उसमें खाने के हवाले से वक्फा किया गया, नमाज का वक्फा किया गया, और फिर उसके दौरान ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि तारिक फजल चौधरी साहब ने टॉक किया, और उसमें भी उन्होंने टॉक में भी तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बताया कि बहुत सारे मामला तय पा गए हैं, ताहम उसकी जुज़ियात के हवाले से उन्होंने नहीं बताया था। दोबारा जब ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हुआ है, मुज़ाकरात किसी तातुल का शिकार नहीं है कि हम कहें कि दोबारा शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड शुरू है जिसमें कि ये इत्तेफाक हो गया है कि इन चीज़ों पर अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी मुत्तफिक है, लेकिन उसके लिए TROs क्या तय की जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक आला सतही कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। आला सतही कमेटी में कौन से लोग होंगे, किन जमातों के होंगे, ये तो तय कर लिया गया, लेकिन कौन कौन होगा ये अब दूसरे राउंड में तय किया जाएगा। उसमें जो हुकूमती कमेटी आला सतह कमेटी होगी उसके TROs क्या होंगे, उसको कितने उसके पास कितना इख्तियारात होंगे, ये अब इस मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में तय किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे अहम ऐसे अमूर हैं, जैसा कि देखिए अगर नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से जो चीज़ें तय की जानी है, या फिर जो सबसे बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, उसका आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया गज़ल, आपने अपडेट किया।